فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومذكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات انشاءاللہ آقا و مولا کی سلامتی کے لیے اور آقا جہاں پر بھی تشریف فرما ہیں ان کی حفاظت کے لیے سب مل جل کر دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ مجلس کا آغاز ہوگا اور ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ ایزدی میں دعا کریں گے کہ پروردگار آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ حضرات سے گزارش کروں گا ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید محمد طالب ابن سید علی محمد کی روح کو اصال فرماتے. جی طالب محمد ابن علی محمد کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ قل هو اللہ اللہ الصمد.
خداوند عالم سے دعا ہے پروردگار مرحوم کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما اور انہیں جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں جگہ عطا فرما، ان کے باقی ماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، بالخصوص ان کی والدہ ماجدہ کو صبر جمیل عطا فرما، آل محمد کے صدقے میں تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، تعمیر جنت البقیع کے اسباب فراہم فرما، ہم سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ آپ حضرات دعاؤں کو مستجاب ہونے کے لیے ایک درود کا سہارا لیں، محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آیہ کریمہ کا انتخاب میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا، اور جس مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس پڑھ رہا ہوں، ایک عظیم شخصیت کے مالک، مومن، متقی، پرہیزگار، نماز کو اول وقت پڑھنے کے عادی اور مجلس و ماتم میں شریک ہونے والے بھائی طالب صاحب تھے۔ ہمارے پڑوس میں یا ہم ان کے پڑوس میں کوئی فرق نہیں پڑتا جملوں سے، ہمارے پڑوس میں یا ہم ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ایک پڑوسی کی شخصیت کیا ہے اور وہ کتنے عظیم شخص تھے۔ خندہ پیشانی سے پیش آنے والے کا نام تھا طالب، اور لوگوں کی خوشیوں میں خوشیاں اور غموں میں غم میں شریک ہونے والے کا نام تھا محمد طالب۔ اب ان کا نام طالب محمد ہو یا محمد طالب، اللہ کے یہاں ثواب پہنچانے میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اور اسلام کا سارا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ جس کی جیسی نیت ہوگی ویسا اجر اس کو ملے گا۔ ہماری نیت ہے مجلس میں ثواب پہنچانے کی، لہذا جس کے لیے مجلس ہو رہی ہے آپ نام نہ بھی لیں، وہ جانتا ہے جہاں ہمیں پہنچانا ہے کہ نہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم اسی مرحلے کو آگے بڑھائیں کہ کتنی عظیم شخصیت کے وہ مالک تھے کہ کبھی نماز صبح بھی اول وقت کے علاوہ انہوں نے نہیں پڑھی، یہ میں آپ کو گواہی دے سکتا ہوں، چونکہ میں اس مسجد میں پیش نماز ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ نماز صبح میں بھی گرمی ہو یا سردی، گھنٹوں پہلے آ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانے کا نام تھا محمد طالب۔ آپ یقین کریں وہ شخص اتنا عظیم تھا ہمارے لیے کہ وہ اول وقت نماز پڑھنے کا عادی۔ بہت سے افراد یہاں دہلی سے تشریف لائے ہیں، ان کے محلے سے، جن کے میں نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، ان سے بہت ہی مانوس تھے وہ، اور لوگ ان سے بہت مانوس تھے۔ ان کا عجیب مزاج تھا جو بہت کم لوگوں میں ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ جوانوں میں جوان تھے، نوجوانوں میں نوجوان، اور بزرگوں میں بزرگ۔ یہ عجیب خاصیت تھی ان کے اندر۔ میں نے اکثر خود دیکھا جب نوجوان لڑکے ان کے ساتھ میں رہتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نوجوان لڑکا کھڑا ہوا ہے نوجوان لڑکوں کے درمیان۔ جوانوں کے درمیان میں رہتے تھے تو انہی کے مزاج کی باتیں کرتے تھے، اور ان کے بیٹوں کے جتنے بھی دوست ہیں کوئی انہیں طالب بھائی نہیں کہتا تھا، سب پاپا کہہ کے پکارتے تھے۔ اس سے ان کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ دوسروں کے دلوں میں بھی انہوں نے باپ والی جگہ دی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے زان گرامی، میں نے خود یہ جملے ان سے سنے ہیں، جوان بچوں سے۔ بہت سے جوان لڑکے یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو دہلی سے آئے ہیں، ان کے اس غم میں شریک ہونے کے لیے، دوستوں کو تسلی و تشفی دینے کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے۔ وہ عجیب کیفیتوں کے مالک تھے جو ان کے اندر میں نے صفات دیکھے۔ جہاں اتنی چیزیں تھیں وہ دنیا داری میں بھی ماشاءاللہ سے کم نہیں تھے۔
جب وہ اپنے والد مرحوم کی مجلسیں کرتے تھے، میں نے بھی پڑھی ہے مجلس ان کے والد مرحوم کی، اور مہمان ان کے یہاں آتے تھے، تو میں نے جہاں تک میں نے غور کیا اور دیکھا اس شخص کے اندر فردن فردن پوچھتے تھے، بھائی آپ نے کھانا کھا لیا؟ کھانا کھا کر ہی جائیے گا۔ یعنی مہمان نوازی میں بھی عجیب کردار تھا بھائی طالب صاحب کا۔ میرے پاس جملے نہیں ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے۔ دوسری بات جو میں نے ان کے اندر دیکھی وہ یہ کہ مجلسوں کے بڑے شوقین تھے۔ دیکھیے مجلس میں آنا کمال نہیں ہے، میں بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں آج آپ کی سرزمین کے اوپر، مجلسوں میں آنا کمال نہیں ہے، مجلسوں سے اپنے دامن میں کچھ لے کے واپس جانا کمال ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، میں ایک جملے پہ آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ مجلسوں میں ہر کوئی آ سکتا ہے، لیکن مجلسوں سے کسی چیز کو واپس لے کر کے جانا اور پھر وہ اپنی فیملی کو سنانا کہ آج مولانا نے یہ بیان فرمایا، یہ صفت طالب بھائی کے اندر پائی جاتی تھی کہ اپنی ضعیفہ ماں کو جا کر کے بتاتے تھے، مولانا نے کہا آج روزے کا اتنا ثواب ہے، آج دعا کا اتنا ثواب ہے، آج عبادت کا اتنا ثواب ہے۔ اسے کہتے ہیں مجلسوں سے کچھ لینا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ صفت تھی ان کے اندر۔ پھر آپ کہیں گے آپ کو اندر کی بات کا کیا پتا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ جا کے بیان کرتے تھے؟ تو مجھ سے خود ناقل ہیں ان کی اہلیہ، ملاحظہ فرمائیے، وہ کہا کرتی تھیں، انہوں نے مجھے خود بیان فرمایا، ہماری بھائی بھی صاحبہ نے، جب میں نے پرسے کا فون کیا، کیونکہ میں جس دن انتقال ہوا کچھ عرصے تک تو دہلی میں تھا، پھر میں جونپور چلا گیا تھا ایک چیلم کی مجلس میں، اسی وجہ سے وہ میں یہاں نہیں آ سکا تھا ان کے تشییع جنازہ میں، چونکہ وہاں ایک عالم دین کا 40واں تھا، پہلے سے وعدہ تھا، تو سویم کی مجلس مجھے پڑھنی تھی، لیکن جب فون بھابھی کا گیا تو انہوں نے بتایا، میں نے کہا کہ میں تو بہت دور ہوں، انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں شریک ہوں گا۔ تو بس ایک جملہ کہہ کے جو ان کا گریہ ہوا کہ وہ آ کے جب روایات گھر بیان کرتے تھے تو میں ان سے کہتی تھی کہ آپ تو مولانا ریحان کی تقلید میں ہیں، جو وہ کہہ دیں اسی بات کو آپ مانتے، تو کہتے تھے وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، وہ روایات بیان کرتے ہیں۔ اتنا ذوق اور شوق کسی شخص کے اندر ہو تو آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ وہ مجلسوں کی رونق اپنے ساتھ لے گئے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزان گرامی، میں جو عرض کر رہا ہوں، اتنی عظیم شخصیت کے مالک، اور صرف اتنا ہی نہیں، جب فضائل اہل بیت سنتے تھے تو آگے بیٹھتے تھے مجلس میں، میں اپنی مجلسوں کی بات کر رہا ہوں، فضائل اہل بیت سنتے تھے، آگے بیٹھتے تھے اور باقاعدہ نعرہ حیدری کے نعرے لگاتے تھے، اور جب مصائب ہوتے تھے تو وہ دہاڑے مار مار کر روتے تھے۔ یہ ایک عجیب کیفیت میں آتے تھے مرحوم طالب حسین۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کو وہ جلدی پسند آ گئے، لہذا اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اللہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ تیسری خاصیت مرحوم کے اندر، موضوعات پر جو مجلسیں ہوتی تھی ان کو بڑے شوق سے سنتے تھے، کیونکہ ہمارا ایک مزاج ہے اپنا، جو حضرات مجھے جانتے ہیں، مجھ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم موضوع کے اعتبار سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، چاہے ہمیں لکھ کر ہی لانا پڑے یا پرنٹ آؤٹ نکال کے لانا پڑے، تاکہ کچھ چیزیں پہنچ جائیں مناسبت کے اعتبار سے، لہٰذا وہ بڑے شوق سے سنتے تھے۔ ان کے بھائی لکی بھائی علی اللہ مقام ہو، خداوند عالم غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات عالی فرمائے، ان کے 20ویں کی مجلس میں پڑھ رہا تھا، تو 20ویں کی مجلس میں ظاہر سی بات ہے یہ آگے ہی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ایک موضوع وہاں پہ شروع کیا تھا، لکی بھائی کی مجلس میں جو 20ویں کی مجلس میں نے پڑھی تھی دہلی میں، وہ ہمارا موضوع ہی یہ تھا کہ مرنے کے بعد میں کیا ہوتا اور سکرات الموت کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں سکرات الموت، چونکہ اس کے اوپر بڑی خاموشی رہتی ہے اور لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو وہ اس مجلس میں تھے جس میں یہ سکرات الموت اور مرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ میں کس طریقے سے ملائکہ آسمان برتاؤ کریں گے، وہ مجلس میں پڑھ رہا تھا۔ تو اس میں کچھ باتیں میں نے پڑھی تھیں، لیکن تمام باتیں نہیں پڑھ سکا تھا وقت کی تنگی کی وجہ سے۔
تو مجھے آج یقین ہے کہ ان کی روح ضرور یہاں تشریف لائی ہوگی امام بارگاہ میں، چونکہ ہمارے ہاں جانے والا مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، اور روایات میں بھی آیا ہے کہ مرحومین کی روحیں واپس آتی ہیں۔ وہ اب روایات اپنی جگہ پہ ہیں، جب مجھے وقت ملے گا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ مرحومین کی روحیں آتی ہیں۔ تو میرا یہ اپنا ایک عقیدہ ہے، روایت کے زیر نظر اور روایت کے ماتحت کہ روح مومنین کی آتی ہیں، تو پھر مجلسوں میں بھی آتی ہوں گی، جب گھروں کی چھتوں پر تو ضرور ان کی روح سن رہی ہوگی۔ میں آپ کی خدمت میں دو روایت، چونکہ چیلم کی مجلس ہے اس کے اعتبار سے پیش کروں گا، اور جو موضوع نے بہت زیادہ پسند تھا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی مجلس کے آخر میں ڈالوں گا، اگر میں وہاں تک پہنچ سکا۔ سکرات الموت کیا ہوتا ہے؟ موت کی تنگی، یا کہہ لیجئے موت کی مشکلیں، یا حالت احتضار میں انسان کیسے آتا ہے، محتضر کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، جب انسان کی روح نکلنے لگتی ہے، جب انسان کا دم نکلنے لگتا ہے تو انسان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اسے سکرات الموت کہتے ہیں۔ کسی نے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا تھا، مولا یہ سکرات الموت کیا ہوتا؟ موت کا جو لمحہ ہوتا ہے ابتدائی، جب موت آتی ہے تو یہ کون سا لمحہ ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، الامان من سکرات الموت، امان ہو سکرات موت سے۔ راوی کی طلب پھر آگے بڑھی، مولا کچھ سکرات الموت پہ تو آپ بیان فرمائیے، سکرات الموت کیا ہوتا؟ تو مولا ارشاد فرماتے، انسان کا جب آخری لمحہ ہوتا ہے تو انسان کے آخری لمحے میں سکرات الموت کے وقت سب سے پہلا حملہ، سب سے پہلا اٹیک اس کی زبان پر ہوتا ہے، اور اس کی زبان گھوم جاتی ہے۔ یہ سکرات الموت کا مرحلہ ہوتا ہے، مرنے کے وقت کے حالات۔ میں آپ کی خدمت میں مرحوم کی خواہش کے مطابق اپنی بات کو ذرا سا آگے بڑھوں گا۔ سکرات الموت میں زبان اس کی لڑکھڑا جاتی ہے، زبان گھوم جاتی ہے، اس میں لکنت آ جاتی ہے، وہ کچھ بول نہیں پاتا ہے۔ پھر روایت آگے بڑھتی ہے، آواز دیتی ہے، سکرات الموت کا پھر فرق پڑنے لگتا ہے، اور اس کا اتنا اثر ہونے لگتا ہے کہ جب زبان گھوم جاتی ہے تو وہ آنکھوں سے تو دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، کچھ بولنا چاہتا ہے لیکن وہ بول نہیں پاتا ہے، آنکھوں سے صرف دیکھتا رہتا ہے، کانوں سے صرف سنتا رہتا ہے۔ لیکن ایک مرحلہ سکرات الموت کا یہ آتا ہے کہ آنکھوں کے جو ڈلے ہیں اندر کے، یہ پھرنے لگتے ہیں اور کانوں پہ اثر ہو جاتا ہے، نہ کان سن پاتے ہیں نہ آنکھیں دیکھ پاتی ہیں۔ سکرات الموت کی کیفیت میں پھر آگے روایات بڑھتی ہیں، پھر جب انسان کو موت قریب لے آتی ہے تو اس کی روح پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی گھٹنوں تک آتی ہے، گھٹنوں سے نکلتی ہوئی اس کے شکم تک اور اس کے سینے تک آتی ہے، اور سینے کے بعد تیسرے مرحلے میں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو پورا سینے سے اوپر کا جو حصہ ہے اس سے انسان کی روح نکل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی نے مولا کائنات سے پوچھا تھا، مولا یہ بتائیے سکرات الموت کا مزہ کیا ہوتا ہے، مرنے والے کا مزہ کیا ہوتا ہے، مولا موت کے حالات کیسے ہوتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب آواز دیتے ہیں، سلمان دیکھنا چاہتے ہو سکرات الموت کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا چاہتے ہو حالت احتضار کیا ہوتی ہے؟ دیکھنا چاہتے ہو محتضر کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ روح نکلتے وقت کے حالات کیسے ہوتے ہیں؟ ایک مرتبہ سلمان کہتے، مولا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیے سکرات الموت ہے کیا چیز؟ مولا نے آواز دیا، چلو میرے ساتھ قبرستان میں چلو۔ اب قبرستان میں گئے اور جا کر کے ایک قبر کے اوپر مولا ٹھہر گئے، آواز دیتے، سلمان اس قبر والے سے کہو اٹھ جا، اپنی قبر سے نکل جا۔ توجہ چاروں، سلمان کہتے، مولا کیا یہ بھی ممکن ہے؟ میں کہوں گا سلمان تمہیں معلوم نہیں ہے، جب علی حکم دے دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، زندہ مردہ ہو جاتا ہے۔ قبر کیا شے ہے؟ علی ابن ابی طالب ہیں، حکم دے رہے ہیں، سلمان بات تو کرو۔ اب سکرات الموت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے، سلمان آواز دو۔ سلمان نے آواز دیا۔ مدینۃ الماجد جیسی کتاب سے آپ کی خدمت میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ سلمان نے آواز دیا، اے قبر میں آرام کرنے والے ذرا اپنی قبر سے باہر آ۔ اتنا کہنا تھا کہ قبر شگاف ہوئی، کفن پہنے ہوا مردہ باہر آیا اور آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ کمال ہے علی ابن ابی طالب کی ذات کا۔
کمال ہے عزیزو، آؤں گا میں اس مرحلے کی طرف، ذرا سا ہم اس مرحلے کو پہلے پورا کر لیتے ہیں۔ آنے کے بعد کا کیا حکم ہے؟ تو اب مولا کائنات کہتے سلمان پوچھو اس سے تجھے موت کیسے آئی؟ یعنی اب مردہ آیا تھا، کھڑا ہوا، ایک مرتبہ گویا ہوا۔ علی ابن ابی طالب کی ذات بھی عجیب ہے، لوگ کہتے ہیں کہ علی گونگوں کو زبان دے دیتے ہیں، میں کہتا ہوں علی تو مردوں کو بھی زبان دے دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ سلمان معلوم کر رہے، بتا بھائی تجھے موت کیسے آئی؟ تو ایک مرتبہ آواز دیتا ہے، کچھ نہ پوچھو، حالت احتضار کی میری کیفیت کیسی تھی؟ روح جب میرے بدن سے نکل رہی تھی تو پیروں کے ذریعے سے نکلی، پیروں کے جو انگوٹھے ان کے ذریعے سے روح نکلتی ہوئی میرے گھٹنوں تک آئی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی قینچیاں چلا رہا ہے میرے بدن پر۔ یہ ہے حالت احتضار۔ اور جب گھٹنوں سے اوپر سینے تک روح آئی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی زخموں کے اوپر مرچیں چھڑک رہا ہو۔ یہ حالت احتضار ہے زان گرامی، ملاحظہ فرمائیے۔ اور جب سینے سے اوپر تک روح نکلتے ہوئے گئی تو ایسی کڑواہٹ مجھے محسوس ہوئی کہ مجھے 20 سال ہو گئے مرے ہوئے، آج تک میرے حلق کی کڑواہٹ نہیں گئی۔ سکرات الموت، حالت احتضار، مرنے کے وقت انسان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ چہلم کی مجلس میں یہ نہ پڑھوں تو کیا پڑھوں گا؟ چہلم کی مجلس میں موت سے متعلق باتیں نہ پڑھوں تو میں کیا پڑھوں گا؟ عزیزو میرے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جو مرتا ہے وہ زندہ جاتا ہے، ہر ایک زندہ نہیں جاتا۔ توجہ 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 چاہ رہا ہوں، ہر ایک زندہ نہیں جائے گا، بہت سے تو مردوں سے بھی بدتر جائیں گے۔ سخت ہیں میرے جملے۔ آئیے تو ایک مرتبہ راوی آگے بڑھا اور مولا نے ادھر کا سلمان سے کہا واپس چلا جائے، حکم ہوا، وہ قبر میں دوبارہ سے گیا، قبر اسی طریقے سے بند ہو گئی۔ اب راوی کہتا مولا یہ بتائیے سکرات الموت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتنی دیر خاموش رہوں اس جملے پر؟ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے مقدمہ ہی اس لیے بنایا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مولا یہ سکرات الموت اور موت کی سختیوں سے بچنے کا سلیقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ کیسے بچا جا سکتا ہے سکرات الموت سے؟ کیسے چھٹکارا ہو سکتا ہے سکرات الموت سے؟ ملاحظہ فرمائیے، اب زمانے کا امام بولتا ہے، سننے والے معمومین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت جو قرآن ناطق بن کر کائنات کے سامنے آئی ہو، جب وہ اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کلام کریں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی وحی نازل ہو رہی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات کی، ملاحظہ فرمائیے۔ علی ابن ابی طالب آواز دیتے اگر کوئی سکرات الموت سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کیا کرے۔ مجھے انصاف سے بتائیے، اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے مومنین کی خدمت میں دست ادب جوڑ کر بیان کرنا چاہتا ہوں، کتنے مومنین ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ بتائیے بتائیے زان گرامی، کتنے مومنین ہیں جو اس نیت سے تلاوت کرتے ہیں نماز کے علاوہ؟ بھئی نماز میں تو قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز کے علاوہ کتنے مومنین ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ زمانے کے امام فرما رہے ہیں سکرات الموت سے بچنا ہے تو قرآن کھول کے سامنے رکھو، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اور آج کل زمانے کا مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ کریں یا نہ کریں یہ نہیں کریں گے۔ بھئی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، جملے تلخ ہو سکتے ہیں، قرآن جس کی اہمیت کتنی بتائی گئی ہے، روایت میں وارد ہوا اگر کوئی مومن اس کی ایک آیت پڑھتا ہے تو اسے 100 نبیوں کا، توجہ چاہ رہا ہوں، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔
چھمن بھائی بہت محنت کر کے آپ کی نگری میں آیا ہوں ان باتوں کو پیش کرنے کے لیے. ملاحظہ فرمائیے کوئی مومن ایک آیت کریمہ کی تلاوت صدق کے دل سے کرے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. یعنی قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان مردہ نہیں ہوگا. ہائے 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 ہائے، مردہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ثواب شہیدوں کا ملے گا اور شہید زندہ ہوتا ہے. بھئی ہے کہ نہیں ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب. اچھا کمال ہے پیغمبر اسلام کا بھی. اما ان کا نہ ہوگا تو پھر کس کا کمال ہوگا بھائی؟ یہ تو ہمارے اردو کے جملوں کی مجبوریاں ہیں، کیا کریں. کمال ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایک آیت کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر. اب شہیدوں کا ثواب کوئی جوڑ سکتا ہے کسی کے پاس کوئی ایسا کیلکولیٹر کہ وہ جوڑ لے شہیدوں کا ثواب کیا ہے؟ شہیدوں کا ثواب کا پیمانہ ہمارے پاس میں، ہم جوڑ کے بتا سکتے ہیں شہیدوں کا ثواب کیا ہے. اور ہم روایت پیش نہیں کریں گے جسے کہہ دو جعلی ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، احسن ہے، حسن ہے، مرتجل ہے، متواتر ہے، غیر متواتر ہے. یہ تو ساری حدیثوں کی قسمیں ہیں نا. ہم حدیثوں سے بحث ہی نہیں کر رہے. آئیے ہم آیے قرآنیہ پڑھتے ہیں. قرآن شہیدوں کے لیے کہتا خبردار گمان بھی مت کرنا کہ یہ مردہ ہیں. اللہ نے شہیدوں کے بارے میں سوچنے پہ بھی پابندی لگا دی. توجہ چاہ رہا ہوں. سوچنے پہ کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ کرنے کے بارے میں سوچے تو سوچنے کی پابندی نہیں ہے. لیکن وارے کمال شہید و شہادت اللہ نے آواز دیا تمہیں سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ جو راہ خدا میں چلا گیا وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے. وَهُمْ يُرْزَقُونَ اللہ کے ہاں وہ رزق حاصل کرتے ہیں. تو جو وہاں جا کے بھی زندہ رہے اسے ہی تو شہید کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. اب آئیے ذرا سا وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. اور آئیے ذرا سا آگے بہن. ایک آیت پڑھنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر. اب روایت آگے بڑھتی ہے. روایت کہتی ہے اگر کوئی انسان قرآن مجید کا ایک سورہ پڑھے. ابھی تک ایک آیت کی بات کر رہا تھا. اچھا چلیے پیغمبر نے تو ایک آیت کہہ دی. قرآن خود کیا کہتا ہے کہ مجھے روز کتنا پڑھا جائے؟ بھئی قرآن بھی تو کہے گا مجھے کتنا پڑھا جائے. اور قرآن نام ہے قرآن یعنی پڑھی ہوئی کتاب. پتہ نہیں کس کس نے پڑھی ہوگی، میں کیوں بحث کروں. مجھے تو اتنا معلوم ہے جو گہوارے میں قرآن پڑھ دے اس نے ضرور پڑھی ہے. بھئی ہے کہ نہیں؟ مجھے اس سے بحث نہیں کس نے پڑھی کیا ہوا. مجھے اتنا پتا ہے قبلہ کہ 3 دن کے تھے قرآن سنا رہے تھے. کعبے میں آنے والا 3 دن کا ہے قرآن سنا رہا ہے. اور انتخاب بھی عجیب تھا علی بن ابی طالب کا. بھئی مولا کائنات نے کون سی سورت پڑھی تھی، کون سا سورہ پڑھا؟ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا نا، یاد رکھیے گا، ابھی آیا نا، شروع نہیں ہوا تھا قرآن. لیکن مولا کائنات نے کیا پڑھا؟ سورہ مومنون کی پہلی آیت. قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں وہ مومنین کامیاب ہیں. یا علی ابن ابی طالب، اے امیر المومنین، اے اسد اللہ الغالب علی کل غالب، اے فاتح خیبر، اے فاتح بدر، مجھے اتنا بتا دے سورہ مومنین کا انتخاب کیوں کیا؟ کوئی چھوٹا سورہ سنا دیتے، کیا وجہ تھی جو سورہ مومنین کا انتخاب کیا؟ شاید مولا آواز دیں گے جب مومنین کو امیر المومنین مل گیا. پھر سورہ مومنین کا انتخاب نہیں ہوگا تو کس سورہ کا ہوگا؟ قرآن کتنا پڑھا جائے اب خود قرآن کہتا ہے فَقْرَؤُوا
ما تیسر من القرآن، جتنا ممکن ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو۔ قرآن آپ کو حافظ نہیں دیکھنا چاہتا، قرآن آپ کو ہر وقت مسجد میں نہیں دیکھنا چاہتا، قرآن آپ کو ہر وقت تلاوت میں نہیں دیکھنا چاہتا، جتنا ممکن ہو۔ اب دیکھیں قرآن نے ہمارے اوپر چھوڑا جتنا ممکن ہو، اب اگر دھوکہ دینا ٹائم نہیں ملتا تو اپنے کو دھوکہ دو گے۔ ہائے ہائے، اس جملے پہ غور کیجئے گا عزیزان گرامی۔ کوئی کہے کہ بلا قرآن پڑھنے کا مجھے وقت نہیں ملتا، تو تم اپنے نفس کو دھوکہ دو گے، یا تم سے مراد نہیں، ہم سب اسی میں شامل ہیں، ہم اپنے نفس کو دھوکہ دیں گے۔ اس لیے کہ انسان کائنات سے جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے نفس سے نہیں۔ اپنے نفس سے نہیں کہہ سکتا وقت نہیں تھا، کیونکہ اسے تو معلوم ہے کہ وقت ہے، اسے تو معلوم ہے وقت نہیں ہے۔ اپنے کو انسان دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اسی کو علی بن ابی طالب نے اپنے ان الفاظ میں کہا ہے، کائنات میں مجھے کوئی چیز دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یہ مولا علی کا قول پڑھ رہا ہوں، کائنات میں کوئی چیز مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزان گرامی، کیا جملہ ہے میرے مولا کا، کیا جملہ ہے علی بن ابی طالب کا۔ اب جب انسان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اب جب انسان، توجہ چاہ رہا ہوں، جب انسان اس مرحلے میں پہنچے گا کہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ کائنات میں اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا جس نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ جب اپنے معافی ضمیر کو اپنے سامنے رکھے گا، علی کا دوسرا قول سامنے آ جائے گا، اللہ کو صرف وہ پہچانے گا جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہو۔ صلوات محمد۔ قرآن قرآن، واہ، قرآن۔ پہلی چیز، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، پہلی چیز سکرات الموت سے بچنا، تلاوت کلام پاک۔ دوسری چیز، اب یہ مولا کے جملے پڑھ رہا ہوں، راوی آگے بڑھ کر سوال کرتا ہے، مولا بیان کرتے جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو سکرات الموت سے بچنا ہے، موت کی سختیوں سے بچنا ہے، دوسرا مرحلہ طہارت سے رہنا۔ اسلام نے تمہیں کس کس موڑ پہ لا کر کے کھڑا کیا ہے۔ جتنے پاک و پاکیزہ رہو گے اتنے سکرات الموت سے بچو گے۔ تمہیں طہارت سے رہنا ہے۔ جب طہارت ظاہری پر اسلام کا اتنا زور ہے تو یہ بھی دیکھنا پیٹ میں غذا کون کون سی جا رہی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا، کہیں نجاست داخلی کے ذریعے سے روح پریشان نہ ہو جائے۔ ضرور غور کر لینا، شہزادی نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا۔ اسی امام بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں جہاں ابھی شہزادی کی مناسبت سے 50 مجلسیں یہاں پہ ہوئی ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ شہزادی نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو دیکھ لینا کیا کھا رہے ہو، کہاں سے آیا ہے، کسی کا حق تو نہیں کھا رہے، کہیں بھیا کا لوٹا ہوا مال تو نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، مجلسوں میں آنا آسان ہے، بھیا کا حق دینا بڑا مشکل ہے۔ میں آؤں گا سکرات الموت، کیا کروں عزیزان گرامی، ملاحظہ فرمائیے، وقت کے اندر مجھے مجلس کو ختم کرنا۔ سکرات الموت سے دوسری چیز طہارت سے رہنا، پاک و پاکیزہ۔ اب تیسری چیز پڑھنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ متوجہ رہیے گا۔ 4-5 چیزیں سناؤں گا، اس سے زیادہ نہیں سنا پاؤں گا۔ مرحوم بڑے خوش ہوا کرتے تھے جب میں اس طرح کی مجلس سے پڑھتا تھا، اللہ ان کی روح کو اس مقام تک پہنچائے جہاں اعلی علیین کی روحیں ہیں انشاءاللہ، اور جوار معصومین میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ بڑے مخلص تھے میرے وہ، اور ہم بھی ویسے ہی تھے۔
ایک طرفہ نہیں تھی محبت بھائی. کبھی سوچو صرف وہی مخلص رہے ہوں, ہم بھی ویسے ہی تھے. ملاحظہ فرمائیں, ہاں اگر ہمارے کوفتے بنے تو وہ بھی شریک رہتے تھے, ان کے یہاں نہاری بنتی تھی تو ہم بھی شریک رہتے تھے. ملاحظہ فرمائیے گا بھائی, جو حقیقت ہے حسن بھائی, ایسے ہی جو بالکل منبر رسول سے جو حقیقی بات ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بڑے مخلص تھے وہ. تیسری چیز مولا ارشاد فرماتے ہیں سکرات الموت کی سختیوں سے, میری آواز آئے گی انشاءاللہ فکر نہ کیجئے, سکرات الموت کی سختیوں سے اگر تمہیں بچنا ہے تو صلہ رحم رکھنا. یہ ہے عزیزان گرامی علی کا پیغام, یہ ہے علی ابن ابی طالب کا دیا ہوا درس. سکرات الموت کہاں, صلہ رحم کہاں. راوی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ فشار قبر کسے ہوگا؟ مولا کہتے ہیں جو رشتہ داروں کو رشتہ دار نہ سمجھے. جو رشتہ داروں کو رشتہ دار نہ سمجھے اسے فشار قبر زیادہ ہوگا. اب یا تو فشار قبر کو تلاش کر لو یا پھر رشتہ داروں کو منا لو. چچا چچا رہے گا, ماموں ماموں رہے گا, خالہ خالہ رہے گی, نانا نانا رہیں گے, بھیا بھیا رہے گا. اگر ایک بھیا کے اوپر ایک بھیا کے مصائب سننا چاہتے ہو تو پہلے اپنے بھیا کو راضی کرو. اپنے بھیا کو راضی کرو. حسین کے بھیا کا ذکر بعد میں کرو. جو گھر میں بھیا محتاج پڑا ہے اس کی غربت پہ آنسو پہلے بہاؤ. یہی تو درس حسین ہے, یہی تو درس وفا ہے. اس وفا کا ماتم کیسا جو اپنے بھائی کے ساتھ ہی بے وفائی. کمال ہے. کس وفا کا تذکرہ کرنا چاہتے ہو, کس با وفا کا تذکرہ کرنا چاہتے ہو؟ خوش تو روغن و مرگن میں ہو اور بھائی ناچار لاچار پڑا ہوا ہے. صلہ رحمی ہوگی تو سکرات الموت سے بچو گے, فشار قبر سے بچو گے. اور اگر صلہ رحمی نہ کی تو نہ سکرات الموت سے بچو گے نہ فشار قبر سے بچو گے. اگر ہم ہیں علی والے, اگر ہم ہیں حسین والے, اگر ہم ہیں مولا غازی عباس والے تو صرف ان کی مظلومیت پہ نہ رو, یہ بھی تو دیکھو یہ مظلومیت ان کو کیوں ملی. پوری جان قربان حسین پہ کر کے بتا دیا بھائی پہ کبھی اگر آنچ آ جائے تو قربان ہو جانا. یہی تو درس ہے. اور کیا ہے درس؟ اسلام کا درس اور ہے کیا؟ اسلام اور درس دیتا کیا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. اسلام کا درس ہے کیا؟ صلہ رحمی. سکرات الموت سے بچنا ہے تو سکرات الموت سے بچنے کے لیے صلہ رحمی, رشتہ داروں کو رشتہ دار سمجھو. جب اسلام رشتہ داروں کے مرحلے میں اتنا سنگین ہے اور اتنا ہمیں درس دے رہا ہے تو پھر رشتہ داروں کے سلسلے کے بعد ماں باپ کے مسئلے میں کتنا حساس ہوگا ہے؟ ماں باپ کے مسئلے میں کتنا حساس ہوگا. کمال کی بات ہے لوگ دنیا والے سکون تلاش کرتے اچھے اچھے بنگلوں کے اندر, اچھے اچھے گھروں کے اندر, اچھے اچھے فلیٹ کے اندر, اچھے اچھے مکانوں کے اندر, اور آواز ادھر سے آ رہی ہم نے سکون ماں کے قدموں میں رکھا.
ہائے 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 ہائے، ہم نے سکون باپ کی خدمت میں رکھا۔ اگر باپ راضی ہے تو خدا راضی، ماں راضی ہے تو خدا راضی۔ اسے بعد میں راضی کرو، پہلے باپ کو تو راضی کر لو۔ جب صلہ رحمی میں رشتہ داروں کے لیے اسلام اتنا کہتا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ ناراض ہو اور تو جنت میں چلا جائے۔ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان کے ماں باپ ناراض ہوں اور وہ جنت میں چلا جائے۔ اب اگر کوئی کہنے لگے قبلہ اب تو وہ ناراض چلے گئے، اب کیا کریں؟ بھئی اب تو ماں باپ ناراض چلے گئے، اب دوبارہ تو زندہ ہوں گے نہیں جو ان کی خدمت کی جائے۔ کمال ہے کتاب اصول کافی کا، بڑی محنتوں سے 20 سال کی محنتوں میں اصول کافی لکھی گئی ہے۔ جناب اصول کافی جو کتاب کافی یعقوب کلینی نے لکھی ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے 10 برس بڑے ہیں جناب یعقوب کلینی۔ 255 ہجری میں ولادت ہے امام علیہ السلام کی، اور یعقوب کلینی کے لیے لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت یا 250 یا 45، چلیے 50 مانے تو 5 برس بڑھے۔ کہتے ہیں میں نے 20 سال کی محنتوں میں لکھا، اصول کافی کو جمع کیا، 20 سال 16,199 حدیثیں ہیں اصول کافی کی۔ اصول کافی سے میں ایک حدیث ہے جس کا سلسلہ اوپر جا کر کے ملتا ہے امام رضا علیہ السلام تک، اور امام رضا سے جب یہ سلسلہ اوپر ہوتا ہوا امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین، امام حسن، مولا کائنات، پھر رسول خدا، یہ سارا سلسلہ الذہب بتایا ہے میں نے آپ کو، سونے والا سلسلہ ہے، چاندی والا نہیں۔ ائمہ معصومین کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب روایت سنیے، اگر ماں باپ دنیا سے ناراض ہو بھی گئے اور چلے بھی گئے، توجہ چاہ رہا ہوں، نوجوان ہمارے اپنے دامن میں اس بات کو سمیٹ کر رکھیں، اسے یاد کر لیں، حفظ کر لیں۔ کائنات میں رہنے کے بعد اگر چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی ترقی ملے تو پہلے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی دعائیں لینا۔ اگر یہ راضی ہیں تو خدا راضی ہے، یہ دعا دے دیں تو خدا بھی دعا کو ٹالتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت ساری روایات ایسی ہیں ماں باپ کے احترام کے بارے میں ان تمام روایات کی طرف نہیں جاؤں گا، آپ کی خدمت میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، سنیے۔ پھر آیا میں اسی مرحلے کی طرف، سکرات الموت اور حالت اعتذار، اور اس کے بعد وہ روایت کہ اگر ماں باپ دنیا سے ناراض بھی چلے جائیں تو راوی پوچھتا مولا مجھے اتنا بتائیے، ماں باپ تو چلے گئے، اگر ناراض ہیں تو کیا انہیں راضی کیا جا سکتا ہے؟ مولا آواز دیتے ہاں 4 چیزیں ایسی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ پیچھے والے بھی بولو بھائی، ذرا متوجہ رہتے ہیں اس بات سے، ذرا ذہنوں میں روایت رہے گی۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد راضی کر سکتی ہیں۔ پہلی چیز الصلاۃ لہما، ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی نمازیں پڑھتے رہو، وہ راضی ہو جائیں گے۔ کسی نے پوچھا مولا، اب علماء بیان فرماتے اگر ان کی نمازیں قضا نہ تھیں تو وادیہ مستحب نمازیں ان کے لیے پڑھتے رہو۔ اب مستحب نمازوں کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، ان کے لیے نمازیں پڑھتے رہو۔ دوسری چیز والاستغفار لہما، ان ماں باپ کے لیے استغفار کرتے رہو۔ کیا نظام خدا ہے؟ پڑھ ہم رہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میرا مجلس کا پہلا جملہ، وسط مجلس میں بھی جملہ سن لیجئے، اللہ نیتوں پہ دار و مدار رکھتا۔ پڑھ رہے ہم استغفر اللہ،
نیت کیا میں باپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں تو ثواب مجھے بھی مل رہا ہے۔ کیا کرم ہے اس اللہ کا، کیا کرم ہے اس اللہ کا۔ استغفار پڑھ میں رہا ہوں، ان کے لیے استغفار کرتے رہو تو وہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ تیسری چیز جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، جو میرے موضوع سے مربوط ہے، ریلیٹڈ ہے، وہ کیا ہے؟ وَصِلَةُ رَحِمِهِمَا، ماں باپ کے رشتہ داروں سے تعلق بنا کے رکھنا۔ اسلام نے بڑا زور دیا ہے، بڑا زور دیا ہے۔ اسلام نے بڑا زور دیا ہے صلہ رحمی کے اوپر۔ اسلام بہت زور دیتا ہے تعلقات بنانے کے اوپر۔ وَصِلَةُ رَحِمِهِمَا، ان کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سے صلہ رحم رکھنا۔ کمال ہے، کمال ہے۔ اور چوتھی چیز بھی سن لیجئے، توجہ چاہ رہا ہوں، وَالْإِكْرَامُ، توجہ چاہ رہا ہوں، وَالْإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور ان کے جو دوست ہیں ان کا بھی احترام کرنا ہے۔ ماں باپ کے دوست، صرف صلہ رحم کی بات نہیں کر رہا، ماں باپ کے دوست۔ اللہ نے ماں باپ کے دوستوں میں یہ جو رکھا ہے کہ ماں باپ مرنے کے بعد بھی راضی ہو جائیں گے، یہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ باپ سے دوستی کی نسبت ہے، باپ سے دوستی کی نسبت ہے، ماں سے دوستی کی نسبت ہے، نسبت ہے، نسبت ہے، نسبت ہے۔ ماں باپ سے دوستی کی نسبت ہے کہ یہ ماں اور باپ کے دوست ہیں۔ یہ جو لفظ کیا آیا یہی تو نسبت کو بیان کر رہا ہے۔ نسبت ہے، نسبت ہے۔ اگر آپ بیٹھے رہے تو اذان ظہر کر دوں گا، اس جملے کو پڑھتا رہوں گا۔ نسبت ہے، نسبت ہے۔ ماں سے کبھی نسبت، باپ سے کبھی نسبت، نسبت ہے ان کا احترام کرنا۔ اس لیے کہ کوئی ماں کا دوست ہے، کوئی باپ کا دوست ہے، کوئی ماں کا دوست ہے، نسبت ہے۔ جب اس امت کی نسبت اتنی اہم ہے تو جو زہرا کی نسبت ہوگی، صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک اور درود پڑھیں، محمد آل محمد۔ نسبت ہے۔ اور کہیے تو دلیل دے دوں نسبت پہ؟ حاضر ہیں آپ دلیل کے لیے؟ پڑھ دوں دلیل؟ ہم نے نسبت ایسی دیکھی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جب دنیا سے تشریف لے گئیں اور پیغمبر کسی بھیڑ کو ذبح کرتے تھے تو پیغمبر آواز دیتے تھے، خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت پہنچانا۔ اس لئے ان کی نسبت میری زوجہ خدیجہ سے ہے کہ نہیں روایت؟ ہے کہ نہیں روایت؟ بتائیے۔ وَصِلَةُ رَحِمِهِمَا وَالْإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، یہ چار چیزیں تمہیں سکرات الموت سے محفوظ رکھیں گی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، چلیے آجیں۔ اس کے بعد پھر ارشاد ہوا، مولا اور کیا چیزیں جو ہمیں سکرات الموت سے محفوظ رکھیں گی، حالت احتضار سے محفوظ رکھیں گی، ہمیں مرنے میں آسانی پیدا کریں گی۔ اب روایات بیان فرماتی، آیت اللہ علماء کاشانی فرماتے ہیں، روایات کی سند دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سکرات الموت سے اگر کوئی انسان امن چاہتا ہے تو سورہ یاسین اور سورہ صافات کی تلاوت کیا کرے۔ جتنی سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اتنا سکرات الموت کی سختیوں سے دور رہے گا، جتنا سورہ صافات کی تلاوت کرے گا اتنا سکرات الموت سے آسانی میں رہے گا، سختیاں برداشت نہیں کرے گا۔ اب آئیے آ جاتے ہیں فشار قبر کی طرف۔ یہ سکرات الموت کی 5 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔
ابھی تو آیت کا بھی ترجمہ نہیں ہوا بھائی جو آپ پڑھی، وہ چیزیں تو رہی گئیں جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا۔ چلیے آیت کا ترجمہ آخر میں اگر وقت ملا تو کر دوں گا۔ ایک چیز اور سن لیجئے، انسان گیا، سکرات الموت کی منزلوں کو طے کر لیا، قبر میں اتار دیا گیا، قبر میں پہنچا دیا گیا، اب آئے گی قیامت ظہور کے بعد۔ ظہور کا موضوع تو میرا بڑا دلچسپ موضوع ہے عزیزو، آئیں گے انشاءاللہ، امام آئیں گے، ضرور آئیں گے، فرزند زہرا ضرور آئیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے، قرآن کا عقیدہ ہی یہ ہے، پیغمبر کی حدیثیں ہی یہ ہیں کہ آئیں گے، بڑی شان سے آئیں گے فرزند زہرا۔ 5 چیزیں تو ایسی ہوں گی جو آقا کے آنے سے پہلے نمودار ہوں گی۔ علامتیں تو ہزاروں ہیں، سن لیجئے ایک علامت، اجازت دیجئے میرے ذہن میں آ گئی تو میں شبو بھائی ایک علامت ظہور سے پہلے کی، اور وہ 5 چیزیں جو حتمی ہیں، جو من امر المحتوم کے نام سے روایات میں آئی ہیں، اور جو 5ویں امام اور 7ویں امام نے، پھر کبھی موقع رہا تو اس سے آگے کی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں ایک روایت پڑھ دوں۔ راوی مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آیا، مولا اچھا کوئی معصوم ایسا نہیں ہے جس سے امام کے بارے میں روایات نہ ہوں، کوئی معصوم ہمارے یہاں نہیں۔ 53 علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں امام علیہ السلام کو جگہ دی ہے۔ یہ بحث بڑی طولانی ہے، اس پہ تو خمسے اور عشرے بھی ہوں تو بات ختم نہیں ہوگی۔ 53 علماء نے اپنی کتابوں میں مولا سے روایت بنوائی۔ ایک راوی آیا، اب یہ میں دوسری بات پڑھنے جا رہا ہوں، ایک راوی آیا، مولا آپ جو روایت بیان فرما رہے ہیں کہ میرا آخری بیٹا آئے گا اور زمین اور آسمان کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، میں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مرحوم کی روح تک یہ ہمارے جملے پہنچ جائیں اور خدا انہیں غریق رحمت فرمائے، اور بڑا شوق سے سنتے تھے وہ۔ مولا آپ جو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا اور اس زمانے کے اندر آخری میرا بیٹا ہوگا اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، تو مولا اس کی علامت کیا ہے زمانے کی؟ کچھ علامتیں بیان فرمائیے۔ تو اب علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لا یاتین علی الناس زمان، سنیں متوجہ ہوئیں، یطرف فیہ الفاجر ویقوی فیہ الماجن ویضاعف فیہ المنصف۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا میرے بیٹے کا جو آخری زمانہ ہوگا اور اس کے ظہور کا قریب زمانہ ہوگا۔ لا یاتین علی الناس زمان، ایک ایسا لوگوں کے اوپر زمانہ آئے گا، یطرف فیہ الفاجر، جتنے بھی فاسق و فاجر انسان ہوں گے لوگ ان کی طرفداری زیادہ کریں گے۔ نہیں پہنچی بات میری، نہیں پہنچی بات عزیزو، میں مولا کی حدیث کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، آپ کے ذہنوں کو ادھر ادھر نہیں لے جانا چاہتا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ فاسق و فاجر لوگوں کی طرفداری زیادہ کریں گے، جو جتنا بڑا فاجر ہوگا، جو جتنا بڑا فاسق ہوگا اس کا اتنا ہی اونچا اسٹیٹس ہوگا۔ ابھی نہیں آ رہا ہوں میں روایت کا ترجمہ لے کے۔ یطرف فیہ الفاجر، فاجر انسان کو احترام دیا جائے گا، فاجر انسان کی طرفداری ہوگی۔ وَيُقَوِّي فِيهِ الْمَاجِن، جتنا بے شرم اور بے حیا ہوگا اتنی ہی تقویت اس کو دی جائے گی، عورتوں کو بے حجاب گھمائے گا، ڈھابوں کی رونق بنے گا، ریلوے اسٹیشن کی پکوڑیوں سے افطار کرے گا۔ جتنا بڑا بے شرم ہوگا، جتنا بڑا بے حیا ہوگا اتنا ہی اس کو تقویت دی جائے گی۔ سنو میاں، میں ایک بات مولوی ریحان حدیث مولا پہنچا رہا ہے، معاف کیجئے گا عزیزان گرامی، اگر لب کشائی کسی کی شان میں ہو جائے، میں منبر رسول پر آپ حضرات سے بدستہ گزارش کرتا ہوں، معاف فرمائیے گا، لیکن پہچانیے ہم ہیں کیا، ہم ہیں کس کے ماننے والے؟
ہمیں امام بارگاہ سے باہر ایسے ہی رہنا جیسے امام بارگاہ میں بیٹھے. یہی تو تربیت علی ہے, یہی تو درس علی ہے. اور درس علی ہے کیا؟ یہی تو جیسے یہاں ویسے وہاں. ہم بھول جاتے ہیں ذرا سی خوشیوں میں اپنے امام کو. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ مکس گیدرنگ کا زمانہ, یہ کھڑے ہو کے اللہ کی نعمتوں کی بے حرمتی کرنا. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ وَيُقَوِّ فِيهِ الْمَاجِن. میں حدیث کا ترجمہ کر دوں ورنہ باتیں رہ جائیں گی. وَيُقَوِّ فِيهِ الْمَاجِن وَيُضَاعِفُ فِيهِ الْمُنصِفِ. اور جتنے انصاف کرنے والے انہیں کمزور بنایا جائے گا, ان کی کوئی نہیں سنے گا. انصاف کرنے والوں کی کوئی نہیں سنے گا. وہ دہاڑے مار مار کر روئیں گے, ان کی کوئی نہیں سنے گا. وہ ہاتھ بلند کریں گے, ان کی کوئی نہیں سنے گا. وہ کہیں گے بھائی ہمارا انصاف دلاؤ, کوئی ان کی سنے گا نہیں. انہیں کمزور بنایا جائے گا. وَيُضَاعِفُ فِيهِ الْمُنصِفِ. راوی آگے بڑھا, مَتَىٰ ذَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علی بن ابی طالب. مولا یہ زمانہ کب آئے گا؟ توجہ 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 توجہ. مولا یہ زمانہ کب آئے گا جب ایسا ہوگا؟ آپ سنیں جملہ مولا کے ارشاد فرماتے ہیں, اِذَا اتَّخَذَتِ الْأَمَانَةُ مُغْنِمًا. جب لوگ امانتوں کو اپنے باپ کا مال سمجھیں گے. اے زمانے میں وقف خورو, اے وقف کو برباد کرنے والوں, یہ تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی امانت ہے, اسے برباد مت کرو ورنہ قیامت کا دن ہوگا. وقف کی اتنی سی زمین قیامت کے دن تمہارے گلے میں 7 پشتوں سمیت ڈالی جائے گی. اور تم نے نتیجہ بھی دیکھ لیا, نہ اس دنیا میں چین نہ اس دنیا میں چین. سوچا تھا نام بدل کے بچ جاؤں گا, رضوی سے تیاگی بن گیا, بچا پھر بھی نہیں. ہائے ہائے ہائے, نہ اس دنیا میں چین. اے وقف خورو سنبھل جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو ہندوستان میں پھر کوئی خمینی پیدا ہو جائے اور تمہارے حلوق سے وقف کی زمینوں کو آزاد کرائے. سنبھل جاؤ, یہ ہوشدار ہے. اِذَا اتَّخَذَتِ الْأَمَانَةُ مُغْنِمًا. مال غنیمت سمجھو گے امانتوں کو؟ مال غنیمت سمجھو گے؟ جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو, کھلا ہے راستہ. لیکن آئے گا ایک دن زہرا کا لال آئے گا, آئے گا زہرا کا لال آئے گا, تمہیں قبروں سے کفن پکڑ کے اٹھائے گا. اٹھا زہرا کے غاصبوں اٹھو. آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا زہرا کا بیٹا پردہ غیب سے آئے گا. آئیں گی وہ آوازیں کہ زہرا کا لال آ رہا ہے, آئیں گی وہ آوازیں محمد کا نواسہ آ رہا ہے, آئیں گی وہ آوازیں علی مرتضیٰ کی شجاعت آ رہی ہے, آئیں گی وہ آوازیں حسن مصطفیٰ کا اکرام آ رہا ہے, ان کا کرم آ رہا ہے, آئیں گی آوازیں صبر حسین آ رہا ہے, آئیں گی آوازیں سجاد کے سجدے آ رہے ہیں, عابد کی عبادتیں آ رہی ہیں, آئیں گی آوازیں محمد باقر کا علم آ رہا ہے, آئیں گی آوازیں جعفر صادق کی صداقت آ رہی ہے, آئیں گی آوازیں کاظم الغیظ کا غیظ آ رہا ہے, آئیں گی آوازیں امام رضا کی رضا آ رہی ہے, آئیں گی آواز امام محمد تقی کی سخاوت آ رہی ہے, آئیں گی آواز امام علی نقی کی پاکیزگی آ رہی ہے, آئیں گی آواز اکیلا بن کے بھی لشکر آ رہا ہے, آئیں گی آواز مہدی آ رہا ہے, مہدی آ رہا ہے, مہدی آ رہا ہے. فکر مت کرنا, سوچنا مت, ابھی زہرا کا لال پردے غیب میں ہے, ابھی ہے انصاف دلانے والا, ہے تمہیں قبروں سے اٹھانے والا, ہے تمہارے کفنوں کو جھنجھوڑنے والا. اے زہرا کے غاصبوں سنو,
وہ زہرا تھی پیغمبر کی بیٹی جو خطبہ دے کے خاموش آ گئیں اور انہوں نے ایک جملہ کہا میرا مہدی سمجھے. وہ صدیقہ کا وعدہ ہے، بھرے دربار میں کہا میرا مہدی سمجھے، میرا مہدی سمجھے. اب اگر 1400 برس بھی ہو گئے تو تمہیں قبر سے ضرور اٹھائے گا. لبیک ہائے ہائے. حسن بھائی ایک اچھی سی گھڑی لگوا دیجئے امام بارگاہ میں، اگلی بار میں آؤں گا تو انشاءاللہ ایک اچھی سی گھڑی لگی ہوئی ہو، ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. اور اگر اذان ہونے لگی چچا تو کیا ہوگا؟ تو یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، نماز کا احترام میں بہرحال اول وقت ایک درود پڑھ دے محمد آل محمد. آئے گا زہرا کا لال، ایسے نہیں آئے گا، تمہیں پکا پکا کے آئے گا. خوب پک جاؤ، خوب تیار ہو جاؤ، آئے گا. اب دیکھیے یہ جو لفظ ہیں اردو کے، تمہیں سے مراد یہ نہیں جو امام بارگاہ میں بیٹھے، یہ تو ایک لفظ ہے جو ضمیر استعمال ہو رہی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ یہ تو ایک اردو کی مجبوری ہے. کرو اذا اتخذت الامانۃ مغنما. دوسرا جملہ والزکاۃ مغرما. بڑا نام کرتے ہیں جی ہم صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم یہ دے رہے ہیں، ہم وہ دے رہے ہیں. کیا ہے شرعی مسئلہ؟ والزکاۃ مغرما. اما یار یہ ہم سے قرض لے گیا تھا، چلو زکوٰۃ میں حساب کر دو. یہ شرف ہے انسان کے لیے؟ اسلام کی تو اجازت ہے، تو کیا شرف ہے انسان کے لیے؟ انسان کے لیے ایک شرف بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. والزکاۃ، میں اس پہ زیادہ بولوں گا تو بہت زیادہ قریب ہو گیا ہوں میں نماز سے، لہذا میں 2-3 جملے جو روایت کے ہیں وہ بیان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا. والزکاۃ مغرما والعبادۃ استطالہ. لوگ لمبی لمبی عبادتیں کریں گے، ایسا لگتا ہے جیسے مسجد کے کبوتر ہی یہ ہیں. توجہ 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 چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. ایسا لگے گا لمبی لمبی عبادت کریں گے، لمبی لمبی عبادت. بھائی کا حق نہیں دیا، عبادت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسبیح پڑھیں گے. ماں کا احترام نہیں کیا، تسبیح پڑھیں گے. باپ کا احترام نہیں کیا، خیرات دیں گے. یہ شریعت کے محمدی کا کیوں پاگل بنانا چاہتے ہو؟ شریعت محمدی کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہو؟ والعبادت استطالہ. اور یہ جملہ مولا قربان ہو جائیں آپ کے اوپر، اے کاش فلائی کس ہی کر لیتا مولا کے لیے. آئے ہائے ہائے. والصلۃ منا. اتنا سب کر کے یہ چاہیں گے علی ہمیں صلہ دے دیں، ہم سے امید رکھیں گے صلہ ہمیں مل جائے، صلہ اجر علی ابن ابی طالب دے دیں. یہ سب کرنے کے بعد تو راوی کہتا مولا متی ذاک یا امیر المومنین، مولا ایسا کب ہوگا، ایسا کب ہوگا؟ اب آئے گا سناٹا جو پڑھنے جا رہا ہوں، اور کوئی بات نہیں، جتنا مجھے بلوانا تھا میں بلوا چکا. ملاحظہ فرمائیے، اب آئے گا سناٹا. مولا ایسا کب ہوگا؟ اب روایت کا آخری فقرہ سنیں. اذا سلطن النساء علی الرجال. جب عورتیں مردوں پہ مسلط ہوں گی. آ رہا ہے آخری زمانہ چل رہا ہے، عورتیں مردوں پر مسلط ہوں گی تو یہ زمانہ آئے گا. ہاں، فاتحہ کی سینی بھتیجے نے اٹھائی ہے تو بھتیجا ہی اٹھائے گا. فاتحہ کے اندر اگر چپل نہ آئے تو فاتحہ پوری نہیں ہوگی. ربن نہ رکھا گیا تو فاتحہ پوری نہیں ہوگی. اذا سلطن النساء، عورتیں لائیں گی دستور عمل عورتیں دیں گی. مہندی نہ رکھی گئی کنواری کے جنازے کے ساتھ ساتھ یا اس کی فاتحہ میں تو فاتحہ پوری نہ آئے گی. چوڑیاں نہ رکھی گئی تو فاتحہ نہ آئے گی. اما نئی چیزیں اسلام کے اندر لا کر کے کیا بدعت کو دعوت دیتے ہو؟
کیا شریعت محمدی نے بیان فرمایا ہے؟ اذا سلطن النساء، اور کیا ہوا؟ عورتیں مسلط ہوں گی مردوں کے اوپر۔ اور دوسرا جملہ سنیے، وَأَمَّرِ الصَّبْيَانَ، بچے بڑوں کو حکم دینے لگیں گے۔ میں کیا پڑھوں میں آپ کی خدمت؟ یہ بچے، نوجوان طبقہ اپنے جوانی کے جوش میں کہے گا ابا آپ تو پرانے زمانے کے ہو، آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے؟ وَأَمَّرِ الصَّبْيَانَ، یہ روایت ہے۔ علی بن ابی طالب جیسی شخصیت آخری زمانے کو بتا رہے، وہ چیزیں میں نے چھوڑ دی، 5 آوازیں کون سی آئیں گی؟ وہ میں نے چھوڑ دیا سفیانی کیسے آئے گا، وہ میں نے چھوڑ دیا یمانی کیسے آئے گا، وہ میں نے چھوڑ دیا ایک قلعہ کیسے کھودا جائے گا، وہ میں نے چھوڑ دیا نفس زکیہ کا قتل کیسے ہوگا۔ بس میں ایک جملہ پڑھ دوں جو 5ویں امام نے ارشاد فرمایا، جب فرزند زہرا آئے گا ایک ایسی آواز آئے گی تمام دنیا والے اپنی زبانوں میں اس کی آواز سنیں گے۔ یہ معجزہ الہی ہوگا۔ تو وہ امام جو پردے غیبت میں ہے ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ امام جو زہرا کا بیٹا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم بھی روتے ہیں وہ بھی روتا ہے، ہم بھی گریا کرتے ہیں وہ بھی گریا کرتا ہے، ہم بھی ماتم کرتے ہیں وہ بھی ماتم کرتا ہے، ہم بھی آنسو بہاتے ہیں وہ بھی آنسو بہاتا ہے، ہم بھی علی اکبر کی شہادت پہ روتے ہیں، زمانے کا امام بھی روتا ہے، ہم بھی قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پہ روتے ہیں وہ بھی روتا ہے، ہم بھی زینب کی چھنی ہوئی چادر پہ روتے ہیں وہ بھی روتا ہے، ہم بھی سکینہ کے تماچوں پہ روتے ہیں وہ بھی روتا ہے، ہم بھی ام کلثوم کی پشت پر پڑے ہوئے تازیانوں کو روتے ہیں وہ بھی روتا ہے، ہم بھی حسین کے ذبح ہوتے ہوئے گلے کو دیکھ کے روتے ہیں وہ بھی روتا ہے۔ فرق یہ ہے ہم آنسوؤں سے روتے ہیں، پانی کے آنسو ہیں، وہ روتا ہے خون کے آنسو روتا ہے۔ ہائے میرا حسین، روتا ہے زمانے کا امام، خدا کی قسم روتا ہے۔ ہم تو آنسوؤں سے رو رہے ہیں، وہ خون کے آنسو روتا ہے۔ ایک مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، مولا آپ میری امداد فرمائیے گا، مساعدت کیجئے گا، میں مصائب پڑھوں تو کس کے پڑھوں؟ آیا میں اس مرحوم کی ماں جو بوڑھی ہے، ضعیفہ ہے، اسے پرسا دوں، یا مرحوم کے بچوں کو پرسا دوں جس نے 2 بیٹے چھوڑے 1 بیٹی چھوڑی ہے، یا مرحوم کی اس اہلیہ کو پرسا دوں جو ہائے والی و وارث کہہ کے رو رہی ہے، یا میں بھائیوں کو پرسا دوں یا اس کے چچاؤں کو پرسا دوں؟ یہ سب وہ افراد ہیں جو میرے آشنا ہیں، میرا سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن سب سے دستے دب جوڑ کر ایک آواز دینا چاہتا ہوں۔ جب تصادف ہوا تھا، چوٹ لگی تھی، سب کے سب گھر پہ پہنچ کے تسلی دے رہے تھے، تشفی دے رہے تھے، اس وقت تک انتقال نہیں ہوا تھا، اور انتقال کے بعد سب پرسا دینے کے لیے کوئی دھوڑلی آیا، کوئی دہلی میں آیا، کچھ نے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیویوں نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، ضعیفہ ماں کو گلے لگا کے بہت سی خواتین نے گریہ کیا ہوگا، لیکن ہائے میرا حسین مظلوم، ہائے میرا آقا حسین، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ ازاداروں میں مجلس پڑھ چکا، میں کوئی پرسہ نہیں دے سکتا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اتنا ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک آقا تھے، ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، جاتے جاتے کہتی بابا آخری بار سینے پہ سلا لے بابا۔ یہ باپ اور بیٹی کی محبت، وقت نہیں ہے ورنہ میں مصائب سارے پڑھتا، لیکن میں ایک جملہ پھر مصائب چھوڑ کے کہتا ہوں، نہ معلوم کیسی بیٹی تھی، کیسا بابا تھا، جاتے جاتے کہتا میرے بعد بڑی مصیبتوں کا سامنا تجھے کرنا پڑے گا، سیطول بعدی یا سکینہ، سکینہ میرے بعد تجھے بڑے غم برداشت کرنے ہیں۔ 11 محرم کی صبح آئی، ظہر کی نماز ادا کر دی گئی، قافلہ گزر رہا ہے، قافلہ گزرا، زینب گزرنا
کرنا چاہتی ہیں، ماں جائے کو دیکھا، بہنیں بھی ہیں نا مرحوم کے، 2 جملے بھلا بغیر بہنوں کے پڑھے ہوئے عزاداروں کیسے گزر جاؤ؟ حسین کی بہن زینب لاشے کے قریب آئیں، چاروں طرف طواف کرنے لگیں، ہائے میرا ماں جایا، ہائے میرا ماں جایا۔ سجاد نے پوچھا، پھوپھی اماں بابا کے لاشے کا طواف کیوں کر رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ آواز دیتی ہیں، بیٹا میرا دل چاہتا ہے جاتے جاتے بھیا کو ایک بوسہ دے لوں، لیکن کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ جو حسین کے لاشے پہ بوسہ دے لوں۔ قافلہ آگے بڑھا، سید سجاد بعد میں آئے، بس آخری 2 جملے اور مجلس ختم کرنے جا رہا ہوں عزادارو۔ سنے سجاد ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے، ناکے کے اوپر بیٹھے ہوئے توجہ چاہ رہا ہوں، حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ بیٹا جنازے کے قریب سے گزارا جا رہا ہے، سواری کو روکا، ناکے سے زمین کربلا پہ آئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے، بابا مجھے اتنا بتا دے، یہ بیٹوں کے لیے پرسہ ہو جائے گا، بابا مجھے اتنا بتا دے، کیا تو نے کوئی بیٹا ایسا دیکھا ہے جس کے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہو؟ بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو زینب نے آواز دیا، سجا میرے لال سجا چلو دیر ہو رہی ہے۔ سجاد خون کے آنسو روتے رہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالی فرما، ان کے بچوں کو، اہلیہ کو، والدہ کو، عزیزوں کو، اقارب کو صبر عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم طالب محمد صاحب کے لیے، پڑھ کر انہیں بخش دیجئے۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا نیس النفوس، السلام علیکہ ایھا المدفون برزتوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک، وسعل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، وجعلنا من انصارک وآوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔